یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 42 تا 45 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور ہم نے بہت سے رسول آپ سے پہلی امتوں پر بھی بھیجے، پھر ہم نے ان کو پکڑا سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ تضرع کریں، یعنی گڑ گڑائیں۔ پھر انہوں نے تضرع نہ کیا جب آیا ان پر عذاب ہمارا، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کے اعمال کو شیطان نے مزین کر دیا۔ پھر جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی، تو کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہوئے ان چیزوں پر جو ان کو دی گئی تھیں، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک، پس وہ اس وقت رہ گئے نا امید۔ پھر کٹ گئی جڑ ان ظالمین کی، اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ان آیت میں فرمایا گیا کہ جس طرح آپ ایک امت کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ہم نے ان کی طرف بھی نبی اور رسول بھیجے تھے تاکہ ہمارا پیغام ان تک پہنچے، اور اللہ کو راضی کرنے کے انتظامات وہ اس دنیا کے اندر کر لیں اور آخرت میں ہمارے عذاب سے بچ جائیں۔ تو ہم نے انہیں مختلف انداز سے دنیا کے اندر ان کو آزمایا اور ان کا امتحان لیا۔ تو ہم نے ان کو پکڑا سختی اور تکلیف میں، ان پر ہم نے پریشانیاں، بأسا سے مراد تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں، اور ضرّا سے مراد جسمانی تکالیف جو انسان کو بیماریاں لگتی ہیں۔ ان دونوں قسم کی مصائب اور پریشانیوں میں ہم نے انہیں گھیر لیا، اور یہ اس لیے تھا تاکہ وہ اپنے اعمال سے رجوع کریں، اور یہ تنبیہ تھی ان کے لیے تاکہ وہ ہمارے سامنے تضرع کریں، گڑ گڑائیں۔ آگے فرمایا یہ گڑ گڑائے نہیں، انہوں نے تضرع کیوں نہ کیا جب ان پر ہمارا عذاب آیا،
یعنی اس عذاب اور ان تکالیف کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ جاتے کہ ہمارے اعمال درست نہیں، اس لیے اللہ کی طرف سے یہ مصائب اور پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں۔ تو اگر یہ لوگ تضرع کرتے، گڑ گڑاتے اور گناہوں سے معافی چاہتے تو ہم ان سے ان مصائب اور پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کر دیتے، لیکن ان کے دل سخت ہو چکے تھے اور یہ پھر اسی گمراہی اور اندھیروں کے اندر آگے بڑھتے چلے گئے، اور شیطان ان کا ساتھی تھا۔ جو یہ برے اعمال کر رہے تھے، شیطان انہیں مزین کر کے دکھا رہا تھا، خوبصورت کر کے دکھا رہا تھا، اور شیطان ان کا ساتھی بن گیا۔ تو پھر شیطان کا کام یہی ہے کہ ان کو برائی کی طرف دھکیل دے، برائی کے راستے پر ڈال دے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انہیں کی تھی، اور اس پیغام کو جو ہم نے ان تک پہنچایا تھا، تو پھر ہم نے ان کے لیے تمام قسم کی چیزوں کے دروازے کھول دیے، یعنی اللہ نے پھر انہیں دوسرے طریقے سے آزمایا۔ پہلا طریقہ پریشانیاں، مصیبتیں اور بیماریاں دے کر تنبیہ کا طریقہ، اور دوسرا ہر چیز کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی نعمتیں اور دنیاوی ساز و سامان ان کے لیے وسیع کر دیا گیا۔ اور یہ بھی اس حوالے سے تھا تاکہ وہ اپنے منعم اور محسن کو جانیں اور سمجھ لیں کہ یہ ساری نعمتیں ان کا اپنا استحقاق نہیں، بلکہ اللہ کے فضل اور کرم کی وجہ سے ان پر آئی ہیں اور انہیں ملی ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے اعمال درست نہیں تھے۔ تو شاید اس طریقے سے وہ اپنا راستہ بدل لیں اور اس طریقے سے بھی انہیں تنبیہ ہو جائے۔ آگے فرمایا حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ لوگ اس کے اندر ان نعمتوں میں خوش ہو گئے اور انہی کے اندر عیش اور عشرت کے اندر پڑ گئے جو انہیں نعمتیں دی گئی تھیں، تو پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور ان پر عذاب نازل کیا، تو وہ پھر نا امید ہو گئے اس عذاب کے ٹل جانے سے۔ پھر کٹ گئی جڑ ان ظالمین کی، یعنی انہیں ہم نے تباہ اور برباد کر دیا، ان کی نسل بھی باقی نہ رہی، ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ البتہ ان کے حالات اور واقعات عبرت اور نصیحت کے لیے قرآن مجید کے اندر مذکور کر دیے گئے، تو یہ ان کی یاد کے لیے نہیں بلکہ ان سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کے لیے ان کے حالات اور واقعات کو مذکور فرمایا گیا۔ آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے ان کے لیے ہر قسم کے دروازے کھول دیے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ دنیاوی ساز و سامان جس کے پیچھے یہ بھاگ رہے تھے اور جس کی تمنا یہ کر رہے تھے، ورنہ ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازوں میں توبہ کا دروازہ بھی اور ہدایت کا دروازہ بھی شامل ہے، لیکن فرمایا کہ وہ تو اپنے اعمال میں مست ہو گئے، شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما کر دیا، ان کے قلوب سخت ہو چکے تھے اور آخرت کو انہوں نے بھلا دیا تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو بھی انہوں نے رد کر دیا، تمام نصیحتوں کو انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ تو ان کا مقصد دنیا تھا، اس لیے ہم نے دنیاوی ساز و سامان کے دروازے ان پر کھول دیے تھے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے سے عام لوگوں کو بھی یہ تنبیہ کر دی گئی کہ دنیاوی مال و متاع اور دنیاوی نعمتوں کا زیادہ ہونا اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل ہرگز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کسی شخص پر نعمتیں اور دولت برس رہی ہے، حالانکہ وہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں میں بھی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے ساتھ استدراج ہو رہا ہے، یعنی درجہ بدرجہ یہ اللہ کی عذاب کی پکڑ میں آ رہا ہے، اس کا عیش و عشرت اس کو سخت عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا
بروایت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ نقل ہوئی ہے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھنا اور بڑھانا چاہتے ہیں تو دو وصف اور خصوصیات ان میں پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی ان میں پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ عفت اور عصمت، پاکیزگی اور اپنے آپ کو برائیوں سے، ہر قسم کی برائیوں سے پاک اور صاف رکھنا، پاک دامن رہنا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک اور برباد کرنا چاہتے ہیں تو ان پر خیانت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ اپنی خیانتوں اور بدعملیوں کے باوجود دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر جب ان پر عذاب آ جاتا ہے تو پھر ان کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے، ان کی نسل ہی ختم کر دی جاتی ہے۔ اور آخر میں فرمایا والحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ظالم اور مجرم ہی اس کے اندر گرفتار ہوتے ہیں، اور جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت اور فضل سے انہیں بچا لیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جہاں مجرمین کے عذاب کا اور ان کی نسل کے تباہ اور برباد ہو جانے کا ذکر ہے تو فرمایا باقی جو بچ جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس رب کی تعریف بیان کریں جو تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ پچھلی امتوں کا کن دو صورتوں میں امتحان لیا گیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ آیت نمبر 44 میں اس کا جواب فرمایا گیا ہے کہ پہلی صورت یہ تھی اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پہنچائے گئے پیغام کو انہوں نے رد کر دیا، نصیحتوں کو چھوڑ دیا اور اس کی تکذیب کرنے لگے، تو پہلے ان کا امتحان سختی اور تکلیف میں ڈال کر لیا گیا کہ مصیبت اور تکلیف سے گھبرا کر پھر اللہ کی طرف رجوع کریں اور انہیں تنبیہ ہو جائے۔ لیکن جب وہ اس سے بھی باز نہ آئے، اس سے بھی انہوں نے اپنا رویہ اور اعمال نہ بدلے اور یہ تنبیہ بھی ان کے لیے کارگر، انہوں نے اپنے حق میں اس کو کارگر نہ سمجھا، تو بجائے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے سرکشی کے اندر اور آگے بڑھتے چلے گئے، تو ان کا پھر دوسری قسم کا امتحان لیا گیا، اور وہ یہ کہ ان پر دنیاوی عیش اور راحت اور آرام کے دروازے کھول دیے گئے کہ شاید یہ اللہ کی نعمتوں کو جان کر اور پہچان کر اللہ کو یاد کر لیں، لیکن وہ لوگ اس امتحان میں بھی ناکام ہو گئے، اور بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے عیش و عشرت کی بھول بھولیوں میں گم ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے پیغام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو بھلا دیا، تو ان پر ہر قسم کی حجت اللہ کی طرف سے تمام ہو گئی، اور اللہ نے انہیں دفعتاً پکڑ لیا۔ مختلف قوموں پر مجرمین کے حوالے سے مختلف قسم کے عذابات نازل ہوئے، اور وہ ایسے نیست و نابود ہوئے کہ ان کا سلسلہ نسل بھی باقی نہ رہا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔